جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج کی کفار کو خبر دی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی ہے اور میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا، تو جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کے متعلق سنا تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کوئی شخص رات کے اتنے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کیسے کر سکتا ہے۔ تو وہ اور ان کو جو ہے بہانہ مل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعہ معراج کو لے کر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں جو بعض کمزور ایمان والے لوگ تھے ان کے قدم بھی ڈگمگا گئے اور وہ بھی مرتد ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، اور ان کی بھی یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ روایت ہے کہ معراج کی صبح جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ لوگوں سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والے بعض افراد بھی مرتد ہو گئے، لیکن اس کے برعکس جو کامل ایمان والے تھے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور خدائے ذوالجلال کی جو قدرت ہے اس پر یقین جو ہے مزید پختہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صداقت ہے اس کا یقین بھی ان کو اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر معراج کا اعلان فرمایا تو بعض لوگ دوڑتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ آپ کے دوست نے جو بات کہی ہے کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کر کر آ گئے ہیں۔ اب ان کا یہ خیال تھا کہ شاید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو اپنے عقل کے ترازو پر تولیں گے، لیکن قربان جائیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی یہ بات سنی تو بغیر کسی تذبذب کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انہوں نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ لوگوں سے یہ بات سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اوقال ذالک، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے؟ تو لوگوں نے کہا بالکل فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا لئن کان قال ذالک لقد صدق، یعنی اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے ہی واپس آ گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن ہے اور تعجب خیز ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ذرا بھی تذبذب کا شکار نہیں ہوئے، فوراً صرف اتنا فرمایا کہ کیا حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے؟ اگر حضور نے فرمائی ہے تو یقیناً یہ سچ ہے۔ اس کے بعد اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، یعنی اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدیق کا نام دیا ہے، یعنی تصدیق کرنے والا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے، سچ بولنے والا، بہت زیادہ سچ بولنے والا، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی تصدیق جو سب سے پہلے کی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ شرعی مسائل کو سن کر، احکام الہی کو سن کر اپنے عقل کے ترازو پر تولتے ہیں کہ یار یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یوں کیسے درست ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ احکام الہیہ جو ہے اس میں بندے کا کام سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے، اس کو کوئی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کا کام یہ ہے کہ آمنا و صدقنا، وہ ایمان لائے اور تصدیق کرے۔
کچھی میمن اسلامک سینٹر. Run towards way of Allah.